فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں دین سے نوازا ہے، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے نوازا ہے۔ پوری دنیا کے اندر فرش عزا بچھی ہوئی ہے، لوگ سید الشہداء کے غم میں گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی سعادت نصیب کی ہے۔ تمام دنیا میں جہاں کہیں عزادار نے سید الشہداء ہیں، ان تمام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، اور عزاداری کی ندا کے پیچھے در حقیقت وقت کے امام کی طلب کی ندا ہے، امام کی تشریف آوری کی دعا ہے، امام کی تشریف آوری کی تعجیل کے لیے خدا ان کی نصرت کی سعادت دے اور اسلام شہادت دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعجل فرج۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اچھائیاں ساری خدا کی طرف سے، اسماء حسنہ کلھا للہ، اسماء حسنہ اللہ کے لیے۔ اسماء حسنہ کیا ہے؟ یہ جو انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ خدا کی اچھائی کا ایک اثر ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان سچا ہوتا ہے تو یہ کہاں سے آئی اس کے پاس یہ صفت؟ خدا صادق ہے، یہ سب کچھ خدا کی صفتیں ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اسماء الحسنہ کلھا للہ، تو پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے ٹاپک کی مناسبت سے کہ بھئی اگر ساری اچھائیاں صرف خدا کی طرف سے ہیں اور دین کے اندر ہیں، تو یہ جو دین کے علاوہ رسم و رواج ہوتے ہیں ان میں پھر کوئی اچھائی نہیں ہونی چاہیے؟ کہ بھئی فرض کریں دین کے اندر ساری اچھائیاں ہیں، تو دین کے علاوہ جو رسم و رواج ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، فرض کرو کسی اور لوکل کلچر سے ہے، کسی ریجن سے ہے، اس کے ٹریڈیشن سے ہے، ریچول سے ہے، ان میں اچھائی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سوال تھوڑا سا اور پھیلتا ہے تو اس طرح بھی آتا ہے کہ بھئی فرض کرو کچھ تو مسلم سوسائٹیز ہیں، مسلم سوسائٹیز میں اچھائی کہاں سے آئی؟ دین کی وجہ سے۔ کرسچن سوسائٹی میں کہاں سے آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔
چلو جوئش کلچر ہے، وہاں پہ کہاں سے آئی اچھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی وجہ سے۔ اب ہم سے کوئی یہ کہ مولانا کیا غیر مسلمانوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ ان میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان کی کلچر اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹڈ ہے؟ نہیں، ریجیکٹڈ نہیں ہے۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے پھر ان کے یہاں اچھائی کہاں سے آئی؟ جب ساری اچھائیاں صرف دین کے اندر ہیں تو ان کے یہاں کہاں سے آئی؟ تو اس کا ایک ذرا سے جواب عرض کروں گا اور پھر ٹاپک کو فالو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ اس کے دو تین طرح سے جواب دیتے ہیں، اور پہلا جواب اس میں یہ ہے کہ بھئی خدا متعال نے خود ارشاد فرمایا کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں خدا نے ڈرانے والا نہ بھیجا۔ کوئی امت ایسی نہیں، ہر امت میں خدا نے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ تو اگر کسی امت کے اندر کوئی اچھائی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ اس وجہ سے آئی کہ اللہ نے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تو بھیجا ہے۔ البتہ اس کے اندر پھر ممکن ہے کوئی سوال کرے گا کہ مولانا اس کا مطلب یہ کہ ہم جو سمجھ رہے تھے 1,24,000 انبیاء صرف مڈل ایسٹ میں آئے، اس کا مطلب مثلا کیریبین کے اندر بھی کوئی نبی آئے ہوں گے، ساؤتھ امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی کوئی نبی آئے ہوں گے، شاید آئے ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن آیہ کریمہ کا مطلب شاید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے۔ اللہ کا ڈرانے والے کا انداز مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کبھی خدا متعال اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو تحذیر کرواتا ہے، ڈراتا ہے۔ کبھی کیا کرتا ہے؟ کسی انسان کے ذہن میں کوئی اچھائی ڈالتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو بہت ریموٹ ایریاز کے اندر ٹرائبز رہ رہے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نان سویلائزڈ ہیں، ان میں سویلائزیشن نہیں ہے، جا کے دیکھو ان کی کسٹمز میں، ریچولز میں بھی اچھی چیز ہے۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر قوم کے اندر نکاح ہوتا ہے، نکاح کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہر قوم کے اندر نکاح ہے، اور نکاح کے ریسیپروکل مقابلے میں جو گناہ ہے وہ بھی ہوتا ہے، نکاح کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو مثلا حتیٰ مجھے یاد آتا ہے کہ روایت کا حصہ تھا کہ ہر قوم کے اندر نکاح ہوتا ہے، اور بعض اوقات نکاح پتھروں کے ٹکرانے سے ہوتا ہے، لیکن ایک ریچول ہوتا ہے کہ یہ عورت یہ مرد اب اس رشتے کے اندر جائز ہے۔ تو ہر قوم کے اندر خدا نے ڈرانے والا بھیجا ہے، کبھی نبی کو بھیجا ہے، کبھی کسی عقل مند انسان کو بھیجا ہے۔ کم سے کم چیز کیا ہے؟ کم سے کم یہ کہ خدا نے فطرت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک فطرت ہے۔ فطر الناس علیہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میری فطرت ہے جس پہ میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تو اللہ کی جو فطرت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی جو انسان کے اندر فطرت ہے، جس کو میں نے امام بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر اللہ کی روح میں سے پھونکی ہوئی ہے، تو یہ جو فطرت ہے انسانی ہے اللہ کی دی ہوئی، یہ اچھائیاں سکھاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے انسان کو۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی قوم آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی دین نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے وہاں ساری برائیاں ہوں گی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ فطرتاً وہ بھی انسان ہیں، ان کے یہاں بھی اچھائی ہوگی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بھیا یہ ہم لوگ جب عقائد سکھانے لگتے ہیں بچوں کو تو یہ مثال ہم لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی بچے کے ہاتھ میں ایک فروٹ دیں، مثلا اس کے ہاتھ میں کوئی فروٹ ہو اور آپ بغیر پوچھے اس کے ہاتھ سے چھینیں، اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اس کو برا لگے گا، وہ پسند نہیں کرے گا۔ کیوں پسند نہیں کر رہا؟ آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ظلم غلط ہے؟ نہیں، آپ نے کچھ نہیں سکھایا ہے، اس کو اپنی فطرت سے بھی کچھ چیزیں پتہ ہیں۔ آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں کوئی ایجوکیشن نہ ہو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پری میچور سوسائٹیز، نان سویلائزڈ ہماری دانش میں، ان سوسائٹیز میں چلے جائیں اور وہاں ایک آدمی کسی دوسرے سے ہیلپ مانگے تو جو ہیلپ کرے اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، چاہے اس سوسائٹی میں کپڑے بھی نہ پہنے ہوئے ہوں نا تب بھی اچھا سمجھتے ہیں۔
کس نے سکھایا یہ؟ کوئی دین نہیں آیا ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، کس نے سکھایا؟ فطرت انسانی۔ اس خاطر ہمارے پاس روایات کے اندر اس فطرت انسانی کو حجت باطنی تعبیر کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ خدا نے 2 حجتیں بھیجی ہیں، ایک حجت ظاہری جو سامنے نظر آتی ہے وہ اللہ کے نبی اور امام، اور ایک حجت باطنی ہے، اندر ایک حجت ہے۔ وہ حجت کیا ہے؟ فطرت انسانی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی سویلائزیشن ہے، اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے، کوئی بک نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب غلط ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، غلطیاں ہوں گی اس میں، سب غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کچھ نہ کچھ فطرت انسانی سے ہوگا۔ تو میں بار بار کہوں گا اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ نہیں کریں۔ اللہ کے انبیاء کا کام بھی دنیا کے چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے تو میں نے کہا فطرت انسانی ہوتی ہے، اب میں ایک اور قدم اٹھا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ انبیاء ہر علاقے میں نہیں آئے، مثلا کیریبین میں نہیں آئے، چائنا میں نہیں آئے، فرض کر لیتے، تو اثر نہیں پہنچا کیا؟ اثر پھر بھی پہنچا، اثر پھر بھی پہنچا ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، خدا نے خانہ کعبہ کو دنیا کے نقشے میں ایسی جگہ پہ رکھا ہے، اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ ایک ایسی جگہ پر ہے، یہ دنیا کا راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہ دنیا کا چوراہا ہے۔ جتنی بھی سویلائزیشنز ہوتی تھیں وہ یہاں سے کراس کرتی تھیں۔ تو آپ جا کر اگر کبھی موقع ملے تو آپ اینشنٹ جو روٹ تھا، اس کو سلک روٹ کہتے تھے، اس سلک روٹ کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سلک روٹ بڑی عجیب چیز تھی۔ اور یہ جو انبیاء کی لوکیشن تھی، یہ لوکیشن بڑی عجیب لوکیشن تھی، یہاں سے سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا تھا۔ اگر یہ کہیں کہ انبیاء ہر جگہ نہیں آئے، تب بھی انبیاء کا اثر تھا، اور اگر کہ نہیں انبیاء کا کوئی اثر نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں نہیں مانتا اس بات کو، تھا اثر، کوئی کہے کہ نہیں تھا، تو میں کہوں گا فطرت انسانی پھر بھی تھی، فطرت انسانی پھر بھی تھی۔ تو ہم دوسری کلچرز کو رسپیکٹ سے دیکھیں، انیشیلی اگر کوئی غلطی ملتی ہے اسے ریجیکٹ کر دیں، اسے ریجیکٹ کر دیں۔ ہاں بھائی غلط ہے تو غلط ہے تو غلط ہے، اس کو ریجیکٹ کرو۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ریچولز کو سوچے سمجھے بغیر کرنا۔ اب یہ چاہے نان ریلیجن میں ہو چاہے ریلیجن میں ہو، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تاریخ میں سوچے سمجھے بغیر کرنے کی اتنی عجیب ایک مثال عرب کے معاشرے کی ہے۔ جرأت کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں کبھی بولتا تھا، اس کو بیان کرتا تھا 10-15 سال پہلے، تو وہ کسی نے مجھ سے کہا مولانا ایسی باتیں مت کریں، یہ ہے وہ ہے، تو میں رک گیا۔ پھر آج پتہ نہیں کیسے میرے اچانک ذہن میں آیا کہ نہیں، آج اس کو میں بول دیتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لیں بھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کے اندر کون تھے؟ اس کے اندر سارے مومنین تھے، کوئی فاسق فاجر کافر مشرک اس کشتی میں تھا کیا؟ نہیں تھا، سارے مومن تھے۔ بت پرستی کہاں سے آئی؟ کہاں سے بت پرستی آ گئی؟ جب زمین پہ کوئی بت پرست بچا ہی نہیں تھا، اب تو بت پرستی نہیں آنی چاہیے تھی نا، آئی کہاں سے؟ تو یہ کویشچن ہے ہم لوگوں کے سامنے، دینداروں کے سامنے، کہ بھئی اگر بت پرستی فطرت کا حصہ نہیں ہے تو حضرت نوح کی کشتی کے بعد بت پرستی کو نہیں آنا چاہیے تھا، آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس کا ایک جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی گزاری، وہ مثال میں ابھی بعد میں لاؤں گا، پہلے اس کو بول دوں، کہ جب زندگی گزاری، لمبی زندگی گزاری، طوفان سے پہلے کتنے سال تھی؟ 950 سال طوفان سے پہلے، 950 طوفان سے پہلے، طوفان کے بعد کتنی تھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ابھی۔ اتنی لمبی زندگی گزاری، ظاہر لوگوں کے نزدیک ان کا اسٹیٹس تھا، سب کچھ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ ان کو یاد کرتے تھے، لوگ ان کو یاد کرتے تھے کہ مثلا حضرت نوح تھے، یہ تھا۔ تو کہتے ہیں، روایت میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شیطان ایک موقع پر لوگوں کے پاس آیا، کہا حضرت نوح تمہیں یاد آتے ہیں؟ کہا یاد آتے ہیں۔ کہا کچھ کرو نوح کے لیے۔ کہا کیا کریں؟ کہنے ایک تصویر بنا کے یہاں لگا دو۔
پھر کچھ عرصے کے بعد کہا اس کو 3D کر دو، اس کا اسٹیچو بنا دو، اسٹیچو بنا دیا۔ پھر کچھ عرصے تک اسٹیچو کا رسپیکٹ چلتی رہی، کچھ عرصے کے بعد اسٹیچو کے چہرے پر سے، تصویر پر سے نقش نگار غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اب کیا بچ گیا وہاں پر؟ وہاں پہ ایک پتھر رہ گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس پتھر کے سامنے سب لوگ سر جھکا رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا شیطنت بڑھتی رہی، پتہ چلا کہ اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ ایک بیان کرتے ہیں اس طرح سے۔ اب جو میں نہیں سناتا تھا وہ یہ والا تھا۔ عرب میں 2 بت تھے، ان بتوں کی لوکیشن کیا تھی خانہ کعبہ میں؟ مختلف لوکیشن بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جو تھا وہ دروازے کی طرف تھا اور ایک رکن یمانی کی طرف تھا۔ بعض کہتے نہیں ایک صفا پہ تھا، ایک مروہ پہ تھا، بت تھے۔ ایک کا نام تھا اصاف، دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ نام سے ظاہر ہے اصاف مرد کا اور نائلہ عورت کا۔ کیا کہانی ہے ان کی؟ معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا سخت حصہ۔ کہتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر فعل حرام انجام دیا تھا۔ خدا نے ان کو سزا دی اور صبح مثال کے طور پر جب لوگ آئے تو دیکھا وہاں پہ 2 پتھر پڑے ہوئے مرد عورت کی شکل کے۔ مسخ کر دیا خدا نے سزا میں۔ تو عربوں کے اندر مشہور ہو گئی بات کہ بھائی اس طرح کسی نے یہ گناہ کیا تھا، خانہ کعبہ نے اپنا احترام دکھایا اور اس نے ان کو سزا دی اور ان کو پتھر بنا دیا۔ تو ان کو عبرت کی خاطر خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا۔ ایک جنریشن کو یاد تھا کہ عبرت کی خاطر رکھا ہے۔ تو پہلے اس کو لوگ تھوکتے تھے، تو پہلی جنریشن تھی تو لوگ تھوکتے تھے کہ یہ عبرت تھی، عبرت ہے، اتنے غلط کیا تھا، برا کیا تھا۔ دوسری تیسری جنریشن سوچ نہیں رہی کہ کیا ہے، بھول گئے، انہوں نے کہا پتھر ہے کوئی، چلو ٹھیک، معاملہ ختم۔ تیسری چوتھی جنریشن تک آتے آتے تصور کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، اور آگے بڑھ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ خداؤں کی نشانی ہے۔ تو ان میں سے ایک کو اٹھا کے صفا پہ رکھ دیا۔ جب وہاں سے شروع کرتے تھے سعی تو اس کو دیکھتے تھے، چومتے تھے، اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، ختم کرتے تھے، پھر اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پہلی دفعہ ہجرت کے بعد خانہ کعبہ آنے لگے، آپ نے آیت کریمہ دیکھی، قرآن کریم میں لکھا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے، تو کوئی جو بھی وہاں پہ جائے اس کے اوپر کوئی برائی نہیں کہ وہ جا کے صفا و مروہ میں سعی کرے۔ کیوں نہیں لکھا؟ واجب نہیں ہے، واجب ہے کہ یہ کرے۔ کیوں اس طرح خدا کو کہنا پڑا؟ کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ خوف آ رہا تھا کہ ابھی ہم بہتر ہے کہ صفا و مروہ نہ جائیں۔ کیوں؟ وہاں پہ بت رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نے اناؤنسمنٹ کیا تم بتوں کی پرواہ نہیں کرو، یہ بت بعد میں آئے، تم کیا دیکھو؟ تم یہ دیکھو صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے، تم اس کی پرواہ کرو، جاؤ وہاں پہ جا کے صحیح کرو۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک بت رکھیں ہم صحیح نہیں کریں گے یہاں پہ۔ خدا نے کہا نہیں، جا کے کرو۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں آج جانے، میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ، بہت پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے 2000 کی، شاید سن 2000 کی۔ میں خانہ کعبہ میں جانے لگا مسجد حرام میں، تو وہاں پہ مختلف دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام اس بدبخت ملک عبدالعزیز کے نام پر تھا، سعود کے۔ تو میں نے کہا میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گا، میں کہا میں دوسرے دروازے سے جاؤں گا، میں اس دروازے سے کیوں جاؤں؟ اس بدبختوں کے نام پر غاصب ہیں یہ لوگ۔ تو میرے ساتھ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرو۔ اگر پورا خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا تب بھی نبی خانہ کعبہ آتے تھے۔ کیوں؟ یہ غاصب بعد میں آئے، خدا پہلے ہے، کعبہ پہلے ہے، بت بعد میں آیا ہے۔ تو وہ صفا مروہ نہیں جا رہے تھے، کیوں؟ ایک پہ اصاف بیٹھا تھا، ایک پہ نائلہ۔ اللہ نے کہا نہیں، صفا مروہ من شعائر اللہ، ان کا طواف کرو،
سعی کرو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی فتح مکہ کی بات کامیاب ہوئی تو دونوں کو گروا دیا۔ صحیح ہے؟ اس میں ہمارے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مست ہوئے تھے خدا کے عذاب میں، اور ختم کہاں پہ ہوئے؟ بت بن کے۔ یہ کب ایسے ہوتا ہے؟ جب لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نوح کی نشانی سے شروع ہوئے تھے اور ختم کہاں پہ ہوئے؟ بت پرستی پہ۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دینی ثقافت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر لوگ سوچنا چھوڑ دیں۔ غیر دینی کو تو بھول جاؤ، پھر غیر دینی کو تو بھول جاؤ پھر۔ تو یہ بڑا عجیب پوائنٹ ہے ہسٹری کے اندر۔ اب اس کی سختی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سختی، یہ چیلنج کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے سامنے بھی ہے، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی۔ میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں کہ بھئی دیکھو عید الاضحیٰ کہاں پہنچ گئی۔ کرسمس دیکھ لو، کرسمس کیا ہے؟ کرسمس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ البتہ تقریباً یقین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ نہیں ہوگا، تقریباً یقین ہے کہ یہ دن نہیں ہو سکتا، یا یہ کیلنڈر ہی غلط شروع ہو گیا۔ کیونکہ اگر کیلنڈر میں پیدائش 25 دسمبر تھی تو کیلنڈر پھر 1 جنوری سے کیوں شروع ہو رہا ہے 6 دن بعد سے؟ کیلنڈر بھی یہیں سے شروع ہوگا نا پھر۔ یہ تو بے تکی بات ہے، یا پیدائش وہاں یا کیلنڈر یہاں لے کر آؤ۔ لیکن بہرحال چلو اب جو کچھ بھی چل رہا ہے۔ تو کرسمس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کون سے نبی ہیں؟ زہد اور تقوی کی علامت۔ اور کرسمس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا بدترین نفس پرستی کا مرکز، لذت پرستیوں کا مرکز۔ میں نے اسی لیے پہلے اپنی برائی عرض کر دی عید الاضحیٰ والی۔ دیکھو ہم نے بھی یہی کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین اور رسم و رواج میں سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کو مقابلہ کرنا ہے دینی ثقافت کا، علاقائی رسم و رواج کا، دونوں کے سامنے ایک چیلنج ہے۔ سوچتے سمجھتے ہو یا بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہو؟ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہو، نہ دینی ثقافت کام آئے گی، نہ علاقائی رسم و رواج کام آئے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد یا محمد عجل۔ تو ہر کام کو سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کوئی بھی ذکر کر رہے ہو، جو روٹین میں آپ ذکر کرتے ہیں، سب میں پہلے اپنے آپ سے سوال کریں یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس سے مجھے حاصل کیا ہونا ہے؟ یہ اب سوچے تو کیا سوچے؟ سب سے پہلے یہ سوچیں ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اچھا اس سوچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک اور سخت سوال رکھوں گا، کیا ہمارا دین جادو ہے؟ کیا ہمارا دین منتر ہے؟ نعوذ باللہ تعالی، نہ جادو ہے نہ منتر ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا جادو منتر کیا ہوتا ہے؟ جادو منتر یہ ہوتا ہے کہ میں اردو زبان جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، عربی فارسی جانتا ہوں، وہ مجھے ایک جملہ دے گا جو ان چاروں زبانوں کا نہیں ہوگا، اور مجھے کہے گا یہ پڑھو 50 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، اور پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اچھا اب مجھ سے پوچھے کوئی کہ بھائی جو آپ پڑھ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے منتر کے الفاظ تو بولوں گا نہیں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی دین کو بغیر سوچے سمجھے کرے تو کیا مطلب ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے جادو ہے، یہ سمجھ رہا ہے منتر ہے۔ نہیں جی، دین جادو منتر نہیں ہے، دین ذکر خدا ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کو سوچو، اس کی کبریائی کو سوچو۔ الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی حمد کرو۔ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو، پھر بولو سبحان اللہ۔ جادو مت کرو، جادو نہیں ہے یہ۔ اچھا آپ کہیں اگر بغیر سوچے سمجھے کریں گے کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اثر ہوگا، معنویت نہیں ملے گی، روحانیت نہیں ملے گی۔
ممکن ہے آپ کے لیے پتھر ہیرا بن جائے، روحانیت نہیں ملے گی، خدا نہیں ملے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھنا آپ دین پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو دنیا میں نتیجہ چاہیے یا اللہ کے سامنے آخرت میں نتیجہ چاہیے؟ یہ دین ہے۔ بس عزیزان محترم، بہت ہوشیاری کا کام ہے، بہت ہوشیاری کا کام ہے۔ ایک ایک کام سوچ سمجھ کے کرو، سوچ سمجھ کے نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ کہ دین کا اثر ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ دوسری بات، ڈیویشن اور انحراف کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تیسری مشکل، اگر نہیں سوچے، آخری وقت پر ہوں، تیسری مشکل کیا ہے؟ تیسری مشکل یہ ہے کہ نئی چیزیں اندر آئیں گی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نئی چیزیں اندر آئیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا ہوا کیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہمارے پاس کئی کتابیں ایسی موجود ہیں کہ جب مسلم سب کانٹیننٹ میں آئے تو انہوں نے سب کانٹیننٹ کے کلچر پہ کیا اثر ڈالا، اور یہ بھی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے کلچر نے ان پہ کیا اثر ڈالا۔ الحمدللہ میں کئی مسلم سوسائٹیز کو دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، خود جا کر، صحیح ہے، تو میں نے خود اس کو فیس کیا ہے اور فیل کیا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اسلامک کلچر میں اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کے، اور حتیٰ ایون ٹرکی اور مثلا دوسرے عرب ممالک کے اسلامک کلچر میں ڈفرینسز کہاں کہاں ہیں، اور ان ڈفرینسز کو ہم سمجھ رہے ہیں سارے اسلامی ہیں۔ نہیں، اسلامی نہیں ہے، کچھ لوکل اثر ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ لوکل اثر 100% غلط ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بس ابھی اس کو اتنے پہ ہی رکھوں گا، وہ کہ جو دین میں کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرو، آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے اس کے کرنے پہ، کہ جو آپ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب آخری بات جلدی سے یہ بھی عرض کرتا چلوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ پھنس جائے۔ اگر ہمارے دین کی کوئی چیز کسی اور کے دین سے ایک جیسی لگے تو چھوڑ دیں، نہیں رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھائی امام بارگاہ آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا، کہنا مولانا امام بارگاہ نہیں ہے، گردوارہ ہے، امام بارگاہ آگے آئے گا۔ دیکھنے میں بالکل امام بارگاہ لگ رہا تھا، صحیح ہے۔ تو اگر میری کوئی نشانی کسی اور دین میں بھی ہو تو میں اپنی نشانی چھوڑ دوں کیا؟ نہیں، ابھی تو عرض کیا ہے، خانہ کعبہ پہلے ہے، بت بعد میں آیا ہے، بت بعد میں آیا ہے۔ صفا مروہ پہلے ہے، اصاف نائلہ بعد میں آئے۔ اپنے اوریجن کے اوپر باقی رہو، چاہے اس کی کاپی 50 بن رہی ہوں، آپ اپنے اوریجن سے موو مت کرو۔ ہاں، دوسروں کی کاپیز مت اٹھاؤ بلا وجہ میں، اور کاپی میں لاجک ہو تو اٹھاؤ ورنہ نہیں اٹھانا، دین ہو تو اٹھانا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ انشاءاللہ کل اس کو مزید عرض کروں گا کہ ان کلچرز کے انٹریکشن میں ہمارے رولز کیا ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ چند مثالیں بھی عرض کروں گا۔ بیچ بیچ میں بول رہا ہوں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ اور کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہیومن ویلیوز ہیں۔ زہیر بن قین بجلی اہل بیت کے خیمے میں نہیں تھے پہلے، سید الشہداء جہاں رکتے تھے وہ آگے جاتے تھے، کہتے تھے میں حسین کے سامنے نہیں آنا چاہتا، لیکن پھر بھی امام حسین کے ساتھ آئے، اور ایسے ساتھ آئے کہ جب امام نے 3 لشکر بنائے، صبح عاشور، قلب، میمنہ، میسرہ، تو میمنہ کا جو علم تھا وہ زہیر بن قین کے ہاتھ میں تھا، قلب کا مولا ابو الفضل کے ہاتھ میں تھا، اور میسرہ پر حضرت حبیب ابن مظاہر تھے۔ وہ پہلے ساتھ نہیں تھے، لیکن سید الشہداء نے ان کے ساتھ آنے پر اتنا اعتماد کیا ان کے اوپر۔ یہ دکھاتا ہے کربلا کیسے ایک میدان، اور کربلا کے میدان میں جو خوبیاں ہیں انسانیت کے نام پر، اچھائیوں کے نام پر، ان میں سے ایک محبتوں کا قربان ہونا۔ میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ دیکھو، جسم قربان ہونا آسان ہوتا ہے،
محبتیں قربان ہونا سخت ہوتا ہے. سید الشہداء نے محبتوں کو قربان کیا. لوگوں نے یہاں محبتیں قربان کی. حبیب ابن مظاہر کا ساتھ سید الشہداء کے ساتھ مہینوں کا نہیں تھا، بچپنے کا ساتھ تھا. بچپنے سے عاشق حسین تھے. روایت کے مطابق رسول اللہ نے دیکھ کر حبیب ابن مظاہر کو چوما اور کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں جو میرے حسین کو چاہتا ہے. گویا حبیب ابن مظاہر کی محبت کی تصدیق رسول اللہ نے کی تھی. حبیب ابن مظاہر کا عشق تو ایسا عشق تھا. اور یہ حبیب ابن مظاہر 74-75 سال کی عمر میں سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے. اور میں نے عرض کیا نہ صرف کربلا میں ساتھ دینے آئے بلکہ میسرہ کے اوپر قیادت حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں تھی. عاشق حسین سید الشہداء اپنے حبیب کے کتنے منتظر تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب کربلا کے معرکے میں مختلف جگہوں کے اوپر علم تقسیم کرنے لگے تو سید الشہداء نے گویا 12 علم بنائے اور 11 علم تقسیم کر دیے، ایک علم باقی رہ گیا. کسی نے کہا کہ مولا یہ بھی ہمیں دیں. کہا نہیں، اس کو اٹھانے والا میرا دوست آئے گا، میرا دوست آئے گا. حبیب اور مسلم کوفہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد کی حکومت میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن مختلف راستوں سے گزر کے سید الشہداء سے جا ملے. اور ان تینوں کی محبت بڑی عجیب محبت ہے. جب مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے تو حبیب ابن مظاہر اپنے دوست کے پاس آئے، سید الشہداء بھی ساتھ آئے. مسلم بن اوسجہ سے آخری لمحے میں حبیب نے یہ کہا میرے بھائی مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھے کچھ کہے تو میری خواہش ہے کہ میں اسے پورا کروں تاکہ دوستی کا حق ادا کروں. مسلم بن اوسجہ نے حبیب کی طرف دیکھا، امام حسین کی طرف دیکھا اور حبیب سے کہا کہ میری وصیت ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ. حبیب نے اپنے بھائی دوست مسلم بن اوسجہ سے کہا مسلم تم مطمئن رہو، میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. بس ایک موقع آیا جب حبیب ابن مظاہر میدان میں آئے، 74 سال کا بوڑھا معرکہ کرتے ہوئے میدان میں آئے. عزیزو ہمارے پاس روایت موجود ہے بنی اسد کے اس شیر نے 64 کافروں کو مارا ہے اس میدان کے اندر. میں سوچتا ہوں اتنی سن کے اندر کس بہادری سے لڑے ہوں گے کہ اس موقع پر بھی ان دشمنوں کو تحت کیا، یہاں تک کہ زمین کے اوپر گرے اور ان کو لینے کے لیے خود سید الشہداء تشریف لائے. اور سید الشہداء نے جو جملہ کہا وہ جملہ اظہار کر رہا ہے. فرمایا خدایا میرے لیے کتنا سخت ہے کہ میرے چاہنے والے میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.